الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال الله تبارك وتعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور اس کے کرم سے گزشتہ 2-3 ہفتوں سے ہم ایمان کن چیزوں پر لانا ہے اس کے بارے میں بات چل رہی تھی اور ہم سن رہے تھے۔ ایمان مفصل کی تفصیل بیان کی جا رہی تھی۔ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، یہاں تک بات آئی تھی۔ اس سلسلے کو آج یہاں موقوف کر کے، چونکہ ایک سیزن کا مسئلہ آ گیا تو جب بھی کوئی سیزن کا مسئلہ آئے گا تو اس کو بیان کرنا ضروری ہوگا۔ آج اتفاق سے 11 ربیع الثانی ہے، بالکل یعنی تاریخ بھی وہی آ گئی جس کو کہتے ہیں 11ویں شریف۔ 12ویں تو شریف ہے ہی نہیں، خالی 11 ہی شریف ہے۔ حالانکہ سارے ایام، ساری تاریخیں، سارا وقت اللہ کا پیدا کردہ ہے، تو ہر چیز کیا کہتے ہیں بابرکت ہے۔ سارا وقت ہی اللہ کی طرف سے پیدا کیا ہوا ہے تو سب قیمتی ہے، سب شریف ہے، لیکن یہاں صرف 11ویں شریف ہے۔ اب یہ ہے کیا؟ تو 11ویں شریف کے بارے میں جو بات مشہور ہے اور جو بیان کی جاتی ہے، جو لوگ کہتے ہیں وہ پہلے سن لیجئے کہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، محبوب سبحانی، فیض ربانی، عالم ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جو اللہ کے بہت بڑے ولی، بہت بڑے اللہ کے نیک بندے تھے، ان کا یوم وفات ہے۔ یہ کہتے ہیں یعنی اس دن 11 ربیع الثانی کو حضرت کا انتقال ہوا۔ ٹھیک ہے، ہوا تو کیا ہوا؟ تو یہ ہوا کہ اب اس دن کو منایا جائے، یوم وفات منایا جائے۔ اب تک یوم پیدائش منائی جا رہی تھی، اب یوم وفات بھی منایا جائے، تو اس دن کو منایا جاتا ہے اور حضرت کے نام پر جو ایصال ثواب کیا جاتا ہے۔ تو سارا مسئلہ انشاءاللہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، قرآن اور سنت سے ہر چیز کا حکم انشاءاللہ سامنے رکھا جائے گا۔ کسی پر طعن و تشنیع کرنا، کسی پر الزام لگانا یا کسی کو بدنام کرنا یا کسی کے اوپر بہتان لگانا، یہ مقصد بالکل نہیں ہے، بلکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح بات، صحیح مسئلہ اور صحیح چیز، حق راستہ ہمارے سامنے آنا چاہیے، یہ مقصد ہوتا ہے۔ کہ کسی پر الزام یا کسی کو بدنام کرنا یہ مقصد بالکل نہیں ہے۔ سب ہمارے بھائی ہیں، کوئی جو ہے جان بوجھ کر بھٹکا ہوا ہے، کوئی بھٹک گیا ہے، بھول میں غلط طریقے پر چلا گیا ہے، تو حق بات سامنے آئے گی انشاءاللہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ کا اعلان ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ نصیحت کرو، حق بات کو بیان کرو۔ نصیحت کرنا ایمان والوں کو فائدہ دیتا ہے۔ قرآن کا یہ اعلان ہے تو حق بات بیان کرنے میں پھر فائدے کی امید انشاءاللہ بہت قوی اور مضبوط ہے کہ جو ایمان والے ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے ہیں اور حق کی تلاش میں رہتے ہیں اور ہر مسئلے میں وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ صحیح راستہ کیا ہے، ایسے اللہ کے نیک بندوں کے لیے یقیناً اس طرح کی باتیں فائدہ پہنچائیں گی اور ان کو راستہ دکھائیں گی۔ بہرحال تو پہلی بات تو کہ پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کا کیا اس دن انتقال ہوا، یوم وفات ہے یا نہیں، ایک مسئلہ تو یہ آئے گا، پہلے اس کو ثابت کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر یوم وفات منانا یہ کیسا ہے
اور پھر ایصال ثواب جو کرتے ہیں اس کے اندر ایصال ثواب کا طریقہ کیا اور جو کر رہے ہیں اس میں غلطیاں کیا ہیں۔ تو پہلی بات پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بارے میں، سال تو طے ہیں 470 میں ہجری میں آپ کی پیدائش ہے اور 561 ہجری میں آپ کا انتقال ہے، یعنی اسلامی اعتبار سے 91 سال کی عمر آپ نے پائی ہے۔ انگریزی حساب سے 2 سال 3 سال آپ کم کر لیجئے، اور لیکن اسلامی اعتبار سے جو ہے 91 سال کی عمر آپ کی ہوئی۔ اور لیکن کون سی تاریخ کو انتقال ہوا، کون سے مہینے میں، تو تقریباً 7-8 قول ہیں۔ ربیع الاول کا جو مہینہ اس سے پہلے گزرا ہے، یہ تو ربیع الثانی چل رہا ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہمارے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ کی پیدائش کا مہینہ، آپ کی وفات کا مہینہ جو پہلے گزرا، اس کے بارے میں سارے قول ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے 7 ربیع الاول، کوئی 8، کوئی 9، چوتھا قول ہے 10 تاریخ کو، پانچواں قول ہے 11 ربیع الاول، چھٹا قول ہے 13، 17، اس طرح 7-8 قول ہیں، لیکن ربیع الثانی کا تو قول ملتا ہی نہیں ہے۔ جو مشہور قول ہے وہ 11 یعنی 7 سے لے کر 13 اور 17 تک کے قول ملتے ہیں۔ یعنی اگر کسی کا یوم وفات منانا اتنا زیادہ اہم ہوتا اور اسلام کا حصہ ہوتا تو اتنے اختلافات کیوں ہوتے؟ 7-8 قول کیوں ملتا ہے؟ یعنی اس کا مطلب انسان اپنے دماغ سے بھی سوچے، قرآن و حدیث کو سائیڈ میں رکھ کر، کہ اگر یہ بہت زیادہ ہائی لائٹ اور بہت اہم مسئلہ ہوتا اور پھر اتنے بڑے آدمی کی وفات کا مسئلہ اور وہ منانے کا مسئلہ ہوتا شریعت میں، تو اختلاف ہی نہ ہوتا نا، پوری دنیا ایک ساتھ مناتی اور ایک ہی تاریخ طے ہوتی کہ فلاں دن فلاں تاریخ کو آپ کا انتقال ہوا، کیونکہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے منانے کا، پوری دنیا مناتی، اتنا بڑا اللہ کا ولی اس دن انتقال کر گیا۔ لیکن 7-8 قول کا اختلاف یہ بتا رہا ہے یہ کہ وفات کے بارے میں کسی نے کوئی زیادہ نوٹس لیا ہی نہیں، اور جب نوٹس ہی نہیں لیا، اس کو برابر یعنی دھیان رکھا ہی نہیں، تو منانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر قرآن و حدیث کا علم نہ ہو تو بھی اس سے الگ ہٹ کے انسان ایک عقل کے اعتبار سے بھی اس کو سوچ سکتا ہے۔ بہرحال تو یوم وفات کے بارے میں تو اس طرح اختلاف ہے، اور رہا مسئلہ کہ یوم وفات منانا کیسا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر چیز ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، خوشی کے موقع پر ہمیں کیا کرنا ہے، اور مصیبت اور غم آ جائے تو کیا کرنا ہے۔ ہماری شریعت اتنی بھکاری اور فقیر نہیں ہے، اتنی محتاج نہیں ہے کہ ہمیں مسئلے کا کٹورا لے کر کسی اور کے سامنے جا کر بھیک مانگنا پڑے۔ اللہ کا شکر ہے، لاکھ کرم ہے اس کا کہ پیدائش سے لے کر موت تک زندگی کے ہر مسئلے، بڑا مسئلہ ہو، چھوٹا مسئلہ ہو، شادی بیاہ کا مسئلہ ہو، کہ عبادات کا مسئلہ ہو، کہ لین دین کاروبار کا مسئلہ ہو، کہ موت میت کا مسئلہ ہو، خوشی کا موقع ہو کہ غم کا موقع ہو، ہر زندگی کے ہر موڑ پر، زندگی کے ہر پہلو پر شریعت نے ہمیں ہدایات دی ہیں، رہنمائی کی ہے، ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا۔ یہ شریعت قیامت تک چلنے والی ہے، اسلام کا یہ قانون قیامت تک چلنے والا ہے۔ تو اتنا شاندار اور اتنی گہرائی والا قانون اور نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو عطا فرمایا کہ کوئی بھی مسئلہ آ جائے، استنجے کرنے کا طریقہ بھی بتایا۔ ایک یہودی نے یہی تو مذاق اڑایا تھا، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ تمہارے نبی تم کو بیوقوف سمجھتے ہیں کہ استنجا کرنے کا، اور یعنی استنجا کرنے کے بعد کس طرح پانی استعمال کرنا ہے، دھونا ہے، وہ بھی بتاتے ہیں، یہ تو تم کو بالکل بیوقوف اور پاگل سمجھتے ہیں۔ کہا کہ باولے تو پاگل ہے، یہی تو اسلام کے اعلیٰ اور عالمگیر اور ہمہ جہت ہونے کی علامت ہے کہ ہمارے اسلام نے اور ہمارے نبی نے زندگی کے کسی موڑ پر ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا۔ زندگی کے پیش آنے والے ہر مسئلے میں اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ہدایات رکھی ہے، یہاں تک کہ استنجے کا طریقہ بھی بتایا، اور پھر استنجے کا طریقہ سردی میں کیسے اور گرمی میں کیسے وہ بھی بتایا، سردی میں کیسے اور گرمی میں کیسے، یعنی اتنی باریکیاں، باریک باریک مسائل کو بھی نہیں چھوڑا۔ تو بہرحال یوم وفات منانے کا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، قرآن کہہ رہا ہے جو کچھ اللہ کے رسول دیں اس کو لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ ہمارا دین یہی کہتا ہے، قرآن و سنت پر ہمیں چلنا ہے، جو اللہ کے رسول اور قرآن سے ثابت ہوگا ہم اس پر چلیں گے، اور جو ثابت نہیں، جس سے جو منع ہے ہم اس کو نہیں اختیار کریں گے۔
تو یوم وفات منانا جائز ہے ہی نہیں. اور پھر شریعت کے نزدیک ہر ایک کا مقام اور مرتبہ ہے. امرنا ان ننزل الناس منازلہم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم او کما قال. آپ کا فرمان صاف ہے کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم لوگوں کو ان کے مقام اور مرتبے پر رکھے. جو اعلیٰ مقام والے ہیں ان کو اعلیٰ مقام پر رکھیں، جو اس سے کم ہیں ان کو اس کے کم والے مقام پر رکھیں، جو ادنا ہے ان کو ادنا پر رکھیں، ہر ایک کو اس کا حق دیں. تو اگر یوم وفات منانا ہے تو آپ بتائیے اہل سنت والجماعت کے نزدیک سب سے اونچا مقام کس کا ہے؟ جی، انسانیت میں، پوری انسانیت میں سب سے اونچا مقام انبیاء علیہم السلام کا ہے. 1,24,000 کم و بیش جو انبیاء آئے آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی 1,25,000 انبیاء آئے، پوری انسانیت میں سب سے اونچا مقام ان 1,25,000 انبیاء کا ہے. ٹھیک، اس کے بعد پھر ان کے اندر بھی سب سے بڑا مقام امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. پھر نبیوں کے بعد، نبیوں کو چھوڑ دو، اب امت کے اندر سب سے اونچا مقام نبی کے بعد صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے. اس کے بعد حضرت عمر کا ہے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ. پھر حضرت عثمان غنی کا ہے، پھر حضرت علی کا ہے. یعنی 4 خلفاء کا مقام امت میں نبی کے بعد سب سے اونچا ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پیرانے پیر رحمت اللہ علیہ انبیاء سے بھی بڑے ہو گئے؟ 1,25,000 انبیاء سے بھی بڑے ہو گئے، اور انبیاء کے بعد صحابہ اور تابعین سے بھی بڑے ہو گئے؟ ظاہر سی بات ہے، وہ تو بہت بات کے 570 میں، یعنی ہمارے نبی کو مدینہ پاک ہجرت کرنے کے 570 سال گزر گئے. اس کے بعد پیرانے پیر دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، اور 470 اور 561 میں آپ کا انتقال ہو رہا ہے. یعنی نہ تو آپ صحابہ میں ہیں، نہ صحابہ کے بعد تابعین میں ہیں، نہ تابعین کے بعد تبع تابعین میں ہیں. ان کے بہت بعد 470 ہجری میں حضرت کا کیا یوم یعنی ولادت ہو رہا ہے، پیدائش ہو رہی ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کو یہ حکم دیا گیا، ابھی میں نے حدیث پڑھی کہ ہر انسان کو اس کے مقام اور مرتبے پر رکھا جائے، جو اعلیٰ ہے اس کو اعلیٰ مقام پر رکھیں. بھائی آپ کوئی چیز لائیں گے اور ادب اور احترام کا مسئلہ ہوگا تو پہلے بڑوں کو دیں گے یا پہلے چھوٹے کو دیں گے؟ جو چیز ادب کے لیے ہے، کھانے پینے کی چیزوں کی بات نہیں کر رہا، وہاں تو بچے آگے ہوں گے، لیکن کہ کوئی مقام اور مرتبے کی بات آئے گی تو جو بڑے ہیں ان کو پہلے آپ ان کو پہلے بلائیں گے اور وہ چیز دیں گے. تو اب اگر یوم وفات منانا جائز ہے تو صرف پیرانے پیر رحمت اللہ علیہ کا کیوں 1,25,000 انبیاء کا یوم وفات کم منائیں گے؟ اور کوئی کہے، اہل سنت والجماعت کا دعویٰ کرنے والا کھڑے ہو کے کہے کہ نہیں پیرانے پیر کا مقام ان سب سے اونچا ہے. ظاہر سی بات ہے، سارے انبیاء کا مقام سب سے اونچا ہے، تو 1,25,000 انبیاء کا یوم وفات کم منائیں گے. اس کے لیے کب دن لائیں گے، کون سی تاریخ طے کریں گے، اور پھر پوری زندگی اسی میں گزر جائے گی، کیونکہ سال کے دن ہی 360 اور 65 ہیں. اور 1,25,000 انبیاء کو ڈیوائڈ کرو تو ایک دن میں کتنے 20-50 انبیاء کا یوم وفات یعنی صبح سے شام تک یہی مناتے رہو. نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ کاروبار ہے، نہ سونا ہے، نہ رونا ہے، نہ دھونا ہے، بلکہ اسی کا ہو کر رہنا ہے. یعنی یہی ختم نہیں ہوں گے، ان کا سارے نبیوں کا یوم وفات منانا یہی ختم نہیں ہوگا. اور اگر ان کا نہیں منا رہے تو پیرانے پیر کا کیوں؟ یہ تو تم نے اللہ کے رسول کے فرمان کے خلاف کر دیا. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک کو اس کے درجے میں رکھو، جو بڑا ہے اس کو بڑا رکھو، جو چھوٹا ہے اس کو چھوٹا رکھو. تو پیرانے پیر تو بہت بات کے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، بہت ان کے کمالات ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں. ہمارا مسلک ہے، علماء دیوبند کا مسلک ہے کہ اللہ والوں سے اور اولیاء اللہ سے پیار کرنا اور ان سے محبت کرنا یہ ایمان کی علامت ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. کیا اللہ کے ولی کون؟ جو ایمان والے ہیں اور تقوی والے ہوتے ہیں. تو ان سے پیار کرنا
اور ان سے جو ہے رہنمائی حاصل کرنا، ان کے ساتھ رہنا، ان کی صحبت حاصل کرنا، یہ ایمان کو پانی پہنچانا ہے اور اپنے آپ کو نیک بنانا ہے، یہ ہمارا مسلک ہے۔ تو پیرانے پیر بہت بڑے اللہ کے ولی، اس سے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن مقام تو بہت بعد میں ہے نا۔ تو میں بتا رہا تھا اہل سنت والجماعت کے نزدیک سب سے پہلے سارے انبیاء کا مقام ہے، اور اس کے اندر بھی سب سے بڑے ہمارے نبی کا مقام ہے۔ پھر انبیاء کے علاوہ آ جائے تو صحابہ اکرام کا، صحابی کس کو کہتے ہیں؟ وہ خوش نصیب مسلمان جس نے ایمان کی حالت میں ہمارے نبی کو دیکھا ہو یا آپ کی صحبت تھوڑی دیر کے لیے پائی ہو، اور پھر ایمان پر ہی بعد میں اس کا انتقال بھی ہوا ہو، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ تو سارے صحابہ کی تعداد بھی تقریباً 1.25 لاکھ ہے، یا اور دوسرا قول 1,46,000 کے قریب ہے، یعنی 1.25 لاکھ صحابہ کی تعداد بھی ہے۔ تو نبی کے بعد سارے صحابہ کا مقام، پھر صحابہ کے اندر بھی میں نے بتایا 4 جو خلیفہ ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہم، ان کا مقام ہے۔ پھر ان کے بعد عشرہ مبشرہ، وہ 10 صحابہ اکرام جن کو ایک ساتھ ایک مجلس میں اللہ کے رسول نے جنتی ہونے کی بشارت دی۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، وعلی فی الجنہ، وطلحہ بن عبداللہ فی الجنہ، وابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ، وسعد بن ابی وقاص فی الجنہ، وعبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، وسعید بن زید فی الجنہ۔ اس طرح تقریباً 10 صحابہ اکرام جن کے بارے میں، زبیر بن عوام فی الجنہ، یہ 10 صحابہ اکرام کو ایک ساتھ جنتی ہونے کی بشارت دی۔ صحابہ میں ان 10 کا مقام ہے۔ پھر ان کے بعد اصحاب بدر، اسلام کی جو پہلی جنگ ہوئی، جنگ بدر 2 ہجری میں، اس میں 313 صحابہ اکرام نے شرکت کی، ان کا مقام ہے۔ اس کے بعد اصحاب احد کا مقام ہے، اسلام کی دوسری جنگ ہوئی، جنگ احد، اس کے اندر شریک ہونے والے 700 صحابہ اکرام، ان کا مقام ہے۔ پھر اس کے بعد غزوہ خندق میں شریک ہونے والے 3000 صحابہ اکرام، یا جو بھی تعداد ہے، ان کا مقام ہے۔ پھر اس کے بعد فتح مکہ تک، مکہ یعنی فتح ہونے تک اسلام لانے والے اور اسلام کے لیے قربانیاں دینے والے صحابہ اکرام کا مقام ہے۔ پھر اس کے بعد فتح مکہ کے بعد اسلام لانے والوں کا مقام بعد میں ہے، یعنی صحابہ کے اندر بھی کیٹیگریاں ہیں۔ پھر سارے صحابہ کا بعد والوں کا مقام، جو فتح مکہ کے بعد نبی کے انتقال سے پہلے تک یعنی ایمان لائے، آپ کی صحبت پائی، ان کا مقام ہے، یہ 1.25 لاکھ کے قریب ہے۔ تو انبیاء کے بعد صحابہ کا مقام، پھر صحابہ کے بعد تابعین کا مقام آتا ہے۔ تابعی کہتے ہیں جس نے صحابی کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور ایمان پر اس کا بعد میں انتقال ہوا ہو، اور تابعی کی تعداد تو کئی لاکھ ہے۔ پھر اس کے بعد تبع تابعی کا مقام ہے، جنہوں نے تابعی کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو، ان کی تو اور زیادہ لاکھوں میں تعداد ہے۔ اس کے یعنی صحابہ کا دور، پھر صحابہ کے بعد تابعی کا دور۔ ارے خطبے کے اندر آپ سنتے ہیں نا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہت سے لوگوں کو سوتے جاگتے یاد بھی ہو گیا ہے۔ یہ وقت ہوتا ہے جب یہ جملہ خطبے میں بولا تھا، جب اکثر لوگ سکون کے اندر سکینہ خاتون نازل ہو چکی ہوتی ہیں اور اکثر لوگ سوئے رہتے ہیں۔ یعنی کبھی آپ نے غور نہیں کیا کہ کیوں جمعہ کے دن نیند آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے سکینہ اور وہ خاص رحمتیں اترتی ہیں میرے بھائیوں۔ کیوں تھیٹروں میں، کیوں گناہ کے اڈوں میں نیند نہیں آتی؟ وہاں روح جو ہے بے چین رہتی ہے، تڑپتی رہتی ہے، اور اللہ کے گھر میں روح کو اس کی غذا ملتی ہے، سکون اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں، تو روح کو جب سکون ملتا ہے تو سو جاتی ہے۔ بیان میں نیند کیوں آتی ہے، اور مسجد میں نیند کیوں آتی ہے، اور جمعہ کے خطبے میں نیند کیوں آتی ہے؟ کیونکہ یہاں روح کو غذا مل رہی ہے۔ جسم کو تو ہم نے کھلا پلا کر موٹا کر رکھا ہے، لیکن جو اندر روح ہے اس کو تو کھلاتے نہیں ہیں، اس کو تو نیکی اور تقوی اور اوپر کی چیزیں چاہیے، تو یہاں اس کو سکون ملتا ہے، تو یہاں نیند آنے لگتی ہے۔ تو عام طور پر اسی لیے جمعہ کے دن اور خطبے کے وقت خاص طور پر نیند آتی ہے۔ صرف کس کو نہیں آتی؟ صرف مجھے نہیں آتی۔ ٹینشن لگے بیٹھے نا، بولنا ہے تو کہاں سے نیند آئے گی؟ خیر، تو یہ پوری کیٹیگریاں ہیں، سارے صحابہ کا مقام، پھر تابعین کا، پھر تبع تابعین کا، پھر بہت بعد میں جا کر 470 میں پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں اللہ کے نیک بندے ان سے اعلیٰ مقام کے گزر چکے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے۔ اور صحابی کا مقام کیا ہے؟ صحابی اور تابعی میں فرق خالی سن لو۔ تابعی جس نے صحابی کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو، بہت دور تو نہیں ہے نا ان کا زمانہ،
جو میں نے حدیث بتائی، نبی نے خود دعا دی کہ بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اس کے بعد میرے بعد والوں کا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد ان کے بعد والوں کا زمانہ ہے، یعنی 3 زمانے کے خیر ہونے کی آپ نے دعا کی ہے۔ ایک تو ان کا زمانہ یعنی صحابہ کا زمانہ، آپ کے زمانے میں صحابی تھے، صحابی کے بعد تابعی کا زمانہ، تابعی کے بعد تبع تابعی کا زمانہ، ان 3 زمانوں کے خیر ہونے کی اور بھلائی والا اور نیک ہونے کی آپ نے گواہی دی ہے اللہ کے رسول نے۔ تو صحابی اور تابعی اور تبع تابعین، ان کا مقام ان کے بعد والوں سے بہت اونچا ہے۔ صرف صحابی اور تابعی میں فرق سنو، وہ صحابی جس نے تھوڑی دیر کے لیے 2 منٹ کے لیے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی، آپ آئے، بہت سے لوگ ایسے ہیں صحابہ میں، آئے آپ سے ملاقات کی، آپ سے صرف ملاقات ہوئی اور چلے گئے، 1-2 منٹ کی ملاقات ہوئی پھر چلے گئے، اور زندگی میں پھر آپ سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی۔ بہت سارے صحابہ ایسے بھی ہیں، اور بہت سے تو آئے، ملاقات کی اور پھر شہید ہو گئے، یعنی نماز پڑھنے کا بھی موقع نہیں ملا، اسلام قبول کیا آپ کے ہاتھ پر اور جنگ میں جا کے شہید ہو گئے، بہت زیادہ نمازیں پڑھنی بھی نہیں ملی۔ تو اب سنیے، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی ہیں اور بہت بڑے محدث ہیں، اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے شاگردوں میں ہیں۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو صحابی ہیں اور اللہ کے رسول کے یعنی یہاں کی زبان میں کہے تو صالح ہوتے ہیں، ام حبیبہ رضی اللہ عنہا جو ہماری ماں ہیں اور آپ کی اہلیہ محترمہ ہیں، ان کے سگے بھائی ہیں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ تو عبداللہ ابن مبارک سے کسی نے پوچھا کہ امیر معاویہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو تابعی ہیں، صحابی نہیں ہیں، صحابہ کو ہزاروں صحابہ کو دیکھا ہے، ان کی صحبت پائی ہے، اور امیر معاویہ صحابی ہیں، تو امیر معاویہ صحابی افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تابعی افضل؟ دونوں میں اعلیٰ کون؟ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے 2 سال خلافت کی، خلیفہ بنے، بعد میں بہت بعد میں تابعی کے دور میں، اور اس وقت ایسا عدل و انصاف کا ماحول قائم کیا تھا کہ لوگوں کو صحابہ کا دور یاد آ گیا تھا، نبی کا زمانہ یاد آ گیا تھا۔ تو بہرحال ان دونوں میں مقابلہ کروایا کہ عمر بن عبدالعزیز تابعی افضل ہیں یا امیر معاویہ جو صحابی ہیں وہ افضل ہیں۔ تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، سنو، امیر معاویہ نے جو جنگیں اللہ کے رسول کے ساتھ لڑی ہیں اور جنگ میں شریک ہوئے ہیں، ان جنگوں کے اندر ان کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے جو دھول اور مٹی لگی، وہ دھول اور مٹی بھی 100 عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے۔ کیوں؟ تھوڑی دیر کا نبی کی صحبت میں آ جانا، نبی سے ملاقات کر لینا، اور نبی نے ان کو دیکھا، انہوں نے نبی کو دیکھا، اس سے جو صحابی بنے، صحابیت کا جو مقام ملا، نگاہ نبوت جو ان پر پڑ گئی، وہ اتنا اونچا مقام پا گئے، اتنا اونچا مقام پا گئے کہ سارے دنیا کے ولی، غوث، کتب، ابدال، محدثین، مفسرین اور اولیاء اللہ سب کی نیکی جمع کر لی جاوے، وہ پوری زندگی نیکی کرتے رہیں، پلک جھپکنے کے بقدر بھی گناہ نہ کریں، سب کی نیکی ایک طرف، ایک ادنا اور معمولی صحابی کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ صحابی جو آیا اور آپ سے ملاقات کی، آپ نے ان کو دیکھا، انہوں نے آپ کو دیکھا، 2 منٹ کی ملاقات کی اور چلے گئے، پھر کبھی نبی سے ملاقات کرنے کا موقع نہیں ملا، تو وہ صحابی کا مقام بہت اونچا ہو گیا۔ تو پتہ چلا کہ صحابہ کا مقام کتنا اونچا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یوم وفات منانا ہے تو سارے انبیاء کا مناؤ، اگر سنی ہو، اہل سنت والجماعت کے مسلک پر ہو تو، کیونکہ سب سے بڑا مقام سارے انبیاء کا ہے، اس کے بعد پھر سارے صحابہ کا ہے، اور صحابہ کی تعداد بھی 1.25 لاکھ سے زیادہ ہے، ان کے لیے دن اور ایام کہاں سے لاؤ گے؟ پھر اس کے بعد تابعی کا مقام ہے، جنہوں نے صحابی کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہے، اور تابعی کی تعداد تو کئی لاکھوں میں ہے، ان کا یوم وفات کب منائیں گے؟ اور پھر تابعی کے بعد تبع تابعی کا مقام ہے، ان کی تعداد تو اور ڈبل ہے، کئی لاکھوں میں ہے، ان کا یوم وفات سب کا کب منائیں گے؟ پھر تبع تابعی کے بعد بہت سارے اللہ کے ولی، بزرگ اور محدثین، مفسرین گزرے ہیں جو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے بہت 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 اوپر ہیں، ان کا یوم وفات کب منائیں گے؟ اور ان کا چھوڑ کر صرف پیران پیر کا یوم وفات کیوں منایا جا رہا ہے؟ کل قیامت میں یہ سب دامن پکڑیں گے، اگر یہ جائز ہے یوم وفات منانا
کہ ہم انبیاء کی تم نے توہین کر دی، سارے صحابہ کی تم نے توہین کر دی، سارے تابعین کی تم نے توہین کر دی، سارے تبع تابعین کی تم نے توہین کر دی، کہ بڑوں کو چھوڑ دیا جن کا مقام پیران پیر سے بہت 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 بلند ہے۔ چلیے خیر، یوم وفات یہ مناتے ہیں، کیسے مناتے ہیں؟ اب اس کے اوپر جانور ذبح کرتے ہیں، کھانا بناتے ہیں، ایصال ثواب ہوتا ہے۔ تو اب دو طریقہ ہے، ایک تو یہ کہ بعض تو اللہ معاف کرے، عقیدہ اتنا خراب ہو گیا کہ پیران پیر کے نام پر ہی جانور ذبح کرتے ہیں۔ یعنی نام لینا چاہیے تھا اللہ کا، سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ یعنی کچھ ہے ایسے، سب کی بات نہیں کر رہا میں، اکثریت تو ایسی نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ عقیدہ اتنا خراب ہے کیونکہ پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کو اتنا بڑھایا، اتنا اونچا کیا کہ اللہ کے مقام اور درجے میں کھڑا کر دیا۔ اور بعض عجیب و غریب گھڑے ہوئے من گھڑت واقعات بیان کرتے ہیں، کیا نعوذ باللہ اللہ کی توہین کرتے ہیں، کہ ایک مرتبہ اللہ رب العزت اور پیران پیر ساتھ میں کہیں تفریح کرنے جا رہے تھے، یہ واقعات بیان کرتے ہیں، اور پبلک یعنی بیان کرنے والا تو ہے ہی بے وقوف، اور پبلک نعرے لگاتی ہے، جھومتی ہے اس پر، یعنی جہالت کی حد ہوتی ہے۔ کیونکہ اللہ اور پیران پیر کہیں جا رہے تھے راستے میں، تو اللہ کا پاؤں پھسلا، اللہ گرنے کو ہوئے تو پیران پیر نے ہاتھ دے دیا، تو اللہ نے ہاتھ پکڑ لیا تو گرنے سے بچ گئے۔ بولے اسی لیے ان کو دستگیر کہتے ہیں، ہاتھ پکڑنے والا۔ بولے نعرے تکبیر، اس پہ نعرہ لگ رہا ہے، یعنی پھوٹی تقدیر یہ بولنا چاہیے کہ اللہ کی توہین، یعنی اللہ اتنے کمزور ہے کہ اللہ پیرانے، یعنی اللہ بھی چل رہے ہیں انسانوں کی طرح۔ یعنی بات کہاں سے کہاں چلی گئی، ایمان چھن جانے والا مسئلہ ہے، عقیدہ اتنا گرا کہ ایمان چلا جائے گا اللہ، اور اس پر نعرے لگتے ہیں، یعنی ستم بھالائے ستم، وہ تو بیان کرنے والا تو ہے ہی ماشاءاللہ بہت پہنچا ہوا، پھر پبلک اور زیادہ آگے ہے، اس پر نعرے، اس پر جھومتے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ تو اگر جانور ذبح کرتے وقت حضرت کا نام لیا اللہ کی جگہ پر، پیران پیر کے نام پر ذبح کیا ہے، تو پھر تو بالکل حرام ہے، جانور حلال ہی نہیں ہوا۔ چلو اگر ایسا نہیں ہے، اللہ کے نام پر ذبح کیا ہے اور ایصال ثواب کرتے ہیں یوم 11ویں شریف 11 تاریخ کو یا اس کے آگے پیچھے، تو اب ایصال ثواب کیا جاتا ہے کہ نہیں، جانور تو اللہ کے نام پر ذبح کیا ہے لیکن پیران پیر کو ثواب پہنچانا ہے۔ تو ایصال ثواب کا طریقہ، کیا ہمارا دین اتنا بھکاری ہے کہ دین نے ہمیں ایصال ثواب کا طریقہ نہیں بتایا؟ کیا ہمارے نبی نے نہیں بتایا؟ تو یہ جو ایصال ثواب ہوتا ہے اس کے اندر بھی بہت ساری خرابیاں ہیں، سنتے جائیے۔ پہلی خرابی، ثواب پہنچانے کے لیے، ایصال ثواب کرنے کے لیے کوئی دن، کوئی تاریخ طے نہیں ہے۔ تاریخ اور دن کو طے کرنا یہی بدعت ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ آپ جب چاہیں، جس وقت چاہیں اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کر سکتے ہیں، کوئی دن تاریخ طے نہیں، بلکہ یہاں تک کہ مسئلہ ہے کہ کسی کا انتقال ابھی ہوا، جنازہ یہاں رکھا ہے، اس کو غسل دینا باقی ہے، تو خالی اتنا منع ہے کہ جہاں پر جنازہ رکھا ہے ابھی غسل نہیں دیا گیا ہے، وہاں بیٹھ کر قرآن شریف نہ پڑھا جاوے، ایصال ثواب نہ، باقی کوئی باہر ہے خبر سنا اس نے تو فوراً ایصال ثواب کر سکتا ہے، انتقال ہونے کے فوراً بعد ہی، چاہے ابھی نہلایا نہیں گیا ہے، جنازہ نہیں اٹھا ہے، یعنی کوئی وقت طے نہیں ہے ایصال ثواب کا۔ آپ جب چاہیں، جس وقت چاہیں ایصال ثواب کر، شریعت کہہ رہی ہے، قرآن اور حدیثیں کہہ رہی ہے کہ جب چاہیں ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں نہیں، ہم سنی ہیں، ہم تاریخ طے کریں گے، حدیث کے خلاف، ہم بڑے ہیں، حدیث چھوٹی ہے، قرآن چھوٹا ہے، ہم تاریخ طے کریں گے، فلاں دن ہی فلاں وقت ہی ایصال ثواب ہوگا، اس سے پہلے نہیں ہوگا۔ مردہ مرحوم کا انتقال ہو گیا 3 دن کے بعد ایصال ثواب، اس سے پہلے نہیں ہوگا۔ تیجا، شریعت کہہ رہی ہے بھائی اینی ٹائم کر سکتے ہو۔ اب بتاؤ کون گستاخی کر رہا ہے؟ میں اس کو بیان کروں تو میں گستاخ رسول ہوں؟ بتاؤ نا، قرآن کہہ رہا ہے، حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ اینی ٹائم، جب چاہیں، انتقال ہو گیا اس کے بعد جب چاہیں آپ ایصال ثواب کر سکتے ہیں، کوئی دن، کوئی تاریخ طے نہیں، وقت طے نہیں۔ اور یہ کیا کہہ رہے؟ نہیں، فرشتوں 3 دن تک پیٹتے رہو، اس کے تیسرے دن ہم ایصال ثواب کریں گے۔ بولے آپ کیسے گستاخی کر رہے ہیں، پیٹنے کی بات کر رہے ہیں؟ وہ خود بتاتے ہیں، میں تھوڑی بتا رہا ہوں میرے بھائیوں، مجھے اندر مت جانے دو، ایک بھی بات میں اپنی طرف سے نہیں بولوں گا، ان کے عمل سے بات ثابت کروں گا۔ ارے پھول چڑھاتے ہی نہیں چڑھاتے جنازے پر، ہر جنازے پر پھول چڑھاتے نہیں چڑھاتے، اور کیا کہتے ہیں؟ عذاب اس سے نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب تمہارے کوئی نیک مرتا ہی نہیں ہے، سب عذاب والے ہی مرتے ہیں۔ نہیں سمجھ رہے آپ؟ سب عذاب والے ہی مرتے ہیں کہ سب کو پھول چڑھانا پڑے گا ہی، کوئی نیک ہے ہی نہیں تمہارے یہاں۔ اور پھر جب ایسا معاملہ ہے تو پھر 3 دن تک ایصال ثواب کرتے کیوں نہیں ہوئے؟ اس کا مطلب کہ پیٹتے رہو فرشتوں، 3 دن کے بعد ہم آئیں گے اور پھر قرآن خوانی ہوگی، اور کیسی ہوگی اللہ اچھی طرح جانتا ہے۔
وہ بھی مت کھلواؤ منہ کہ کیسا قرآن پڑھتے ہیں کہ قرآن خود لعنت کرتا ہے، خود قرآن لعنت کرتا ہے، ڈھنگ نہیں. اور پھر ایک دوسرے کا منہ دیکھ کر آتے، نہیں جاؤں گا تو کیا بولے گا، ایک دم پھر بولے وہاں کیا آیا، بولے حلوہ آیا ہے، فلاں آیا ہے. تو یعنی اللہ ہی جانتا ہے، اس لیے میرے خیال اتنا جملہ بول کے چھوڑ دیا ہے، ڈیٹیل میں مجھے مت جانے دو ورنہ ساری باتیں معلوم ہیں. خیر، تو ایصال ثواب کے لیے کوئی دن تاریخ طے نہیں، شریعت یہ کہہ رہی ہے. وہی کہتے نہیں ہم طے کریں گے، 11ویں شریف 12ویں شریف نہیں ہے، باقی سب بیکار ہے، خالی شریف تو 11ویں ہے. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں نہیں طے کر سکتے، قرآن کہہ رہے ہیں نہیں طے کر سکتے. نہیں اللہ کے رسول آپ کی بات غلط ہے، ہم پھر بھی وہ عاشق رسول، ہم گستاخ رسول، تو ایسی گستاخی ہم کو 1000 مرتبہ قبول ہے. حدیث قرآن سنت کی بات کرنا اگر گستاخی ہے تو یہ گستاخی میں 1000 مرتبہ قبول کرتا ہوں. تو پہلی خرابی یہ. دوسری خرابی کیا ہے؟ ایصال ثواب کے لیے کوئی خاص قسم کی چیز اور کھانا طے نہیں، آپ جو چاہیں ثواب پہنچا سکتے ہیں. بھائی آپ نے پیسہ اللہ کے راستے میں فقیر کو دیا، مال دیا، اس سے ثواب پہنچائیں گے، نیت کر لیں گے. یا آپ نے کپڑا دیا غریب کو، یا آپ نے کوئی کھانے کی چیز بنا کر پکا کر کھلائی اور فقیر کو دے دی، یا کچا اناج دے دیا، یا نمازیں پڑھ کر ثواب پہنچا دی، یا دعا کر لی، یا تلاوت اور ذکر کر کے، یعنی بہت سارے اعمال ہیں اور کوئی خاص چیز ایصال ثواب میں طے نہیں. لیکن یہاں طے ہوتا ہے کھچڑائی بنے گا، کھیر پوری بنے گی اور فلاں آئٹمز بنے گی اور پکا کر ہی کھلایا جائے گا، اس کے علاوہ نہیں. شریعت کہہ رہی ہے، قرآن کہہ رہا ہے، حدیث کہہ رہی ہے کہ نہیں بھائی کوئی چیز طے نہیں. اللہ کے رسول نے کبھی دعا مانگ کر ثواب پہنچایا ہے، کبھی ذکر کر کے، کبھی تلاوت کر کے، کبھی مال صدقہ کر کے، کبھی جو ہے کھانا فقیر کو کھلا کر، کبھی کچا اناج دے کر. اور یہ کہہ رہے نہیں سب بات کھوٹی، بلکہ جب تک نہیں ہوگی دال روٹی، یعنی کھانا جب تک پکا کر نہیں کھلائیں گے تب تک ایصال ثواب نہیں ہوگا. اب بتاؤ گستاخی کون کر رہا ہے؟ میں کر رہا ہوں یا یہ یعنی دعویٰ عشق نبی کا ہے لیکن عمل گستاخی والا ہے. شریعت کہہ رہی ہے کوئی کھانا طے نہیں ہے میرے بھائی، کھانا پکا کر بھی آپ کھلا سکتے ہیں فقیر کو، کچا اناج بھی دے سکتے ہیں، پیسہ بھی دے سکتے ہیں، جو اللہ توفیق دے، کپڑا دے سکتے ہیں غریب کو. دینا فقیر کو ہے اور نیت کرنا ہے اپنے مرحوم کے لیے کہ جو کچھ بھی میں دے رہا ہوں فقیر کو، اللہ اس کا ثواب ہمارے فلاں مرحوم کو پہنچا دے. یہ ہے ایصال ثواب. اور کوئی طے نہیں، آپ نماز پڑھ کر، روزہ رکھ کر، ذکر کر کے، تلاوت کر کے اس کا ثواب پہنچا سکتے ہیں. مال اور یہ کہتے ہیں نہیں صرف کھانا ہی ہوگا، تو یہ خرابی نمبر 2. نمبر 3 کہ صدقہ، بھائی فقیر کو جو کھانا کھلائیں گے وہ کیا ہوتا ہے؟ صدقہ ہوتا ہے. اور صدقے کے بارے میں کیا ہے کہ اللہ کے لیے دے رہے ہو چھپا کر دو. کیا حکم ہے؟ صدقہ کر رہے ہو، فقیر کو دے رہے ہو مال کھانا کچھ بھی، تو چھپا کر دو. ہاں فرمایا کہ وہ آدمی رجل تصدق اخفا حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. بخاری شریف کی حدیث کا ٹکڑا ہے یہ، 16 بیوی کی کہانی کا جملہ نہیں ہے. کیا فرمایا کہ جس نے صدقہ کیا اور اتنا چھپا کر صدقہ کیا کہ دائیں ہاتھ سے دیا تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں، یعنی دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلا، اتنا چھپا کر دیا تو اس کا صدقہ قبول ہوگا اور وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. اور یہاں کیا ہوتا ہے؟ یہاں کیا ہوتا ہے؟ نام، نمود، شہرت، بلکہ باقاعدہ اب تو کارڈ چھپتے ہیں، انوائٹیشن کارڈ، آمنترن کارڈ. کیا ہم 11ویں شریف رکھی ہے، آئیو اور کھائیو. سب فقیر ہیں، صدقہ فقیر کو دیا جاتا ہے اور چھپا کر دینے کا شریعت کا حکم ہے کہ چھپا کر دو، ریا، نمود اور دکھلاوا مت کرو. تو میں حق بات بولوں تو میں گستاخ ہوں، اور وہ گستاخیاں کرے پھر بھی عاشق رسول ہے. عجیب گنگا الٹی بہہ رہی ہے، بہنے دیجئے، کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم تو حق بات، ہمارے بھائی یہ ہمیں محبوب ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ حق بات سب تک پہنچے، لوگ قرآن و حدیث کی روشنی میں عمل کرنے والے بنے، ان کا مال جان وقت بہت قیمتی ہے، صحیح جگہ لگانے والے بنے، غلط خرافاتوں سے اور بدعتوں سے بچے. یہ تیسری خرابی، صدقہ چھپا کر دیا جاتا ہے اور یہاں پر تو باقاعدہ اعلان ہوتا ہے، کارڈ چھپتے ہیں. چوتھی خرابی، بہت ساری خرابیاں ہیں. چوتھی خرابی یہ ہے کہ مال جو ہے صدقہ جو ہے وہ غریب کو دیا جاتا ہے، صدقہ
ہاں صدقے کی تعریف یہی ہے کہ آپ مال کھانا جو کچھ بھی ہے وہ غریب کے ہاتھ میں دیں، غریب کو مالک بنائیں تو یہ صدقہ ہوگا۔ یہاں تو سب مالدار اور گھر والے اور رشتہ دار سب عزیز و اقارب سب مل کے کھاتے ہیں۔ پیرانے پیر کے لیے ایصال ثواب کے لیے 11ویں شریف کی گئی، بریانی بنائی، فلاں بنایا، جو کچھ بھی بنایا، اور باقاعدہ جیسے کوئی شادی کا فنکشن ہے، سارے گھر والے مالدار عزیز و اقارب رشتہ دار دوست احباب سب بیٹھ کے کھا رہے ہیں۔ صدقہ تو فقیر کو دیا جاتا ہے تو ثواب ملے گا، مالدار اور گھر والے کھا لے اس پہ ثواب ملے گا۔ اگر ایسے ہی تو روزانہ ہم صدقہ کریں گے، روزانہ 11ویں شریف ہے ہماری، گھر میں کھانا بنتا ہی نہیں بنتا ہے، روز کھاؤ نیت کرتے رہو، 11ویں شریف 12ویں شریف 18ویں شریف ساری شریف ہی شریف ہوتی روزانہ ہوتی رہے گی، روزانہ ہوتا رہے گا۔ صدقہ تو غریب کو دیں گے تو جا کر جو ہے وہ صدقہ بنے گا، مالدار کو دینے سے صدقہ ہوتا ہے، غریب کو مالک بنانے کا نام صدقہ ہے۔ یہاں تو خود گھر والے اور مالدار رشتہ دار دوست سب کھا رہے ہیں، ہاں فقیر کو نکالتے ہیں تو تھوڑا بہت لوگ ہوشیار ہیں کہ پہلے تھوڑا سا نکال کے فقیر جتنا دیا اتنے کا ثواب پہنچے گا، باقی جو کھا رہے ہیں اس کا نہیں پہنچنے والا، جتنا دیا ہے فقیر کو اتنا ہی پہنچے گا۔ خیر ایک خرابی ہے۔ 5ویں خرابی، باقاعدہ دعوت دے کے بلاتے ہیں، آؤ برکت والا کھانا کھا لو، تبرک والا کھانا، تبرک لے لو۔ اب ہم پوچھتے ہیں کہ شریعت سے پوچھتے ہیں، قرآن و حدیث سے پوچھتے ہیں، اللہ کے رسول کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اے میرے نبی آپ بتائیے صدقہ تبرک والا کھانا ہے، صدقے کا کھانا برکت والا کھانا ہے یا نہیں؟ تو حدیث پاک میں ملی، آپ کا فرمان ملا، الصدقۃ انما ہی اوساخ الناس، الصدقۃ انما ہی اوساخ الناس، رواہ ابو داؤد، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، چوتھے نمبر کی کتاب، چوتھے نمبر کی کتاب ہے سیاہ ستہ، یعنی 6 بڑی کتابوں میں حدیث کی چوتھے نمبر کی کتاب ابو داؤد شریف۔ یہ شریف یاد رکھو گے تو انشاءاللہ شرافت کے ساتھ جنت ملے گی۔ یہ سب یاد ہونا چاہیے کہ بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابو داؤد شریف، نسائی شریف اور ابن ماجہ شریف، یہ 6 بڑی کتابیں حدیث کی ہیں۔ یہ یاد ہوگا تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ معاف کر دے اور جنت مل جاوے۔ آج کھلاڑی کا ریکارڈ یاد نہیں ہو تو چلے گا، اس کو ڈیلیٹ کر دو، یہ یاد ہونا چاہیے۔ خیر تو ابو داؤد شریف کی حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ صدقہ تو لوگوں کا میل ہے، صدقہ تو انما ہی اوساخ الناس، یہ تو لوگوں کا میل ہے۔ جسے کپڑے میں میل لگ گیا اس کو صابن سے دھوتے ہیں تو کپڑا کیا ہو جاتا ہے؟ صاف ہو جاتا ہے۔ تو آپ کے مالوں میں بھی میل ہے، اس کو تم صدقے میں نکال لو گے تو میل نکل گیا، آپ کا جو بچا ہوا مال ہے وہ پاک ہو گیا۔ تو جو میل آپ نے نکالا ہے فقیر کو دیا ہے، حدیث کہہ رہی ہے وہ میل کچیل ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں برکت کا مال ہے، تبرک ہے۔ تو اب میں کس کی بات مانوں؟ بتاؤں مجھے کس کی بات مانوں؟ اللہ کے رسول کی بات مانوں یا ان لوگوں کی بات مانوں؟ تو صدقہ تو مال کا میل، اور یہ کہہ رہے آؤ برکت کا کھانا کھاؤ، آؤ نیک لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ تو ایسی نیکی آپ کو ہی مبارک۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ میں کسی پر الزام نہیں لگانا چاہتا، میں تو حقیقت کو اور مسئلے کو سامنے لانا چاہتا ہوں۔ اور ایک اور خرابی ہے اس کے اندر کہ پھر بڑی بڑی یعنی وعیدیں سناتے ہیں کہ جس نے اس طرح کا ایصال ثواب نہیں کیا اس کو نقصان ہو جائے گا، اور یوں ہو جائے گا، اس کے مال میں برکت نہیں ہوگی، اس کے کاروبار کا نقصان ہو جائے گا، اور یوں ہوگا، فلاں ہوگا، فلاں ہوگا۔ اچھا شریعت تو ایسا بالکل نہیں کہتی، نماز نہ پڑھو کچھ نہیں ہوگا، زکوٰۃ نہ دو کچھ نہیں ہوگا، نیک اعمال نہ کرو کچھ نہیں ہوگا، گناہ کرو، برائیاں کرو، اپنے اوقات کو یعنی شریعت کے خلاف گناہوں میں گزارو، غلط چیزیں دیکھو، اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ بس ایصال ثواب اس طرح غلط طریقے والا ایصال ثواب نہیں کیا تو گئی بھینس پانی میں، نقصان ہو جائے گا۔ ہمارا تو کچھ بھی نقصان نہیں ہوا، یعنی الٹا چور کوتوال کو ڈال رہا ہے۔ یہ غلط طریقے والا رسم و رواج والا ایصال ثواب نہیں کیا تو بولے نقصان ہو جائے گا۔ نماز نہ پڑھو تو کوئی نقصان نہیں، حالانکہ شریعت میں، قرآن میں، حدیث میں ان چیزوں پر، نیک عمل نہ کرنے پر نقصان کی بات ہے۔ اور روزی میں برکت نہیں ہوگی، اور یہ ہوگا، زکوٰۃ نہیں دیں گے تو قحط پڑے گا، اور وبائیں آئیں گی، بیماریاں آئیں گی، وغیرہ وغیرہ، یعنی اعمال کے نہ کرنے پر وعیدیں ہیں اور نقصانات کی بات ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ اس طرح غلط کام طریقے پر ایصال ثواب نہیں کیا تو نقصان ہو جائے گا۔ اور پھر ایک اور خرابی، بس ختم کر رہا ہوں، ایک اور خرابی یہ ہے کہ کھانے پر دم کیا جاتا ہے۔ بریانی بنی ہوئی ہے، اس پر دم ہو رہا ہے، آیتیں پڑھ کر، قرآن پڑھ کر دم ہو رہا ہے، تو پھر وہ دم بدم ادھر ادھر دم دم ہو رہا ہے۔
یعنی پھینکنے میں جا رہا ہے، بے حرمتی نہیں ہے. جس ڈیگ میں آپ نے دم کیا ہے اور قرآن کی آیتیں اس پر ڈالی ہیں، بعد میں وہ چاول گرے گا نہیں، قرآن کی بے ادبی نہیں ہے. آدمی پانی دم کرواتا ہے تو اس کو گرنے نہیں دیتا کہ بھائی اس پر آیت قرآنی پڑھی، اللہ کا کلام پڑھا گیا ہے، یہ برکت والا پانی ہو گیا، اس کو جو ہے گرنا نہیں چاہیے. اور یہاں ڈیگوں پر کھانوں پر دم ہو رہا ہے، بولے نہیں، کوئی کہے کہ نہیں ہم تو بہت نیک ہیں، ایک ایک چاول اٹھا کر رکھتے ہیں وہ سنبھال کر، ہم نہیں گرنے دیتے. اچھا تو ہڈیاں کہاں جا رہی ہیں؟ بریانی میں جو ہڈی تھی وہ بھی ہجم کر جاتے ہیں کیا؟ وہ تو جائے گی کٹر کے. دم اس پر بھی ہوا، پوری ڈیگ پہ دم ہوا، پورے کھانے پر دم ہوا، تو ہڈیوں پر بھی تو دم ہوا، تو وہ بھی نکل جاتے ہیں کیا؟ کیا اس کی بے حرمتی، وہاں قرآن کی آیت کی بے حرمتی نہیں ہو رہی ہے؟ وہ تو پھینکنے میں جائے گی. اور پھر خرابیاں تو بہت ساری ہیں، جتنا ہو 7-8 میں نے گنا دی. ایک خرابی یہ بھی ہے کہ فنکشن ہے، مرنے والے کو یا کسی کو کوئی یاد نہیں کرتا، اے کھارا لا، اے میٹھا لا، اے یہ لا. کیا ہو رہا ہے؟ فنکشن ہو رہا ہے. کس کا انتقال ہو؟ اصالہ ثواب کرنے آیا؟ کیا کرنے آیا ہے تو؟ فنکشن منا رہا ہے یا کھانے کے لیے آ رہا ہے؟ اللہ ہی یعنی سمجھ دے وے. اور پھر جب تک اس طرح پڑھ کر دم نہیں کیا جائے گا کھانا شروع نہیں ہوگا. بچے اچھل رہے ہیں، رو رہے ہیں، کھانا مانگ رہے ہیں، نہیں، ناجائز اور حرام ہے. چاہے رات کو 11 بج جائیں، جب تک حضرت آ کر اصالہ یعنی فاتحہ نہیں پڑھیں گے. فاتحہ تو روز پڑھی جاتی ہے میرے بھائی نماز میں، فاتحہ روز پڑھی جاتی ہے. بولیے فاتحہ نہیں دیتے، کون نہیں دیتا؟ فاتحہ دینا تھوڑی ہوتا ہے، پڑھنا ہوتا ہے. دینے کا تو کوئی قرآن و حدیث میں ہے ہی نہیں. میں غلام ہوں اس کا جو ثابت کر دے ہوئے. سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین، اس سورت کا نام سورہ فاتحہ ہے. اور کوئی فاتحہ قرآن و حدیث میں ہے ہی نہیں، آن لائن ریکارڈ ہو رہا ہے. فاتحہ صرف اس سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف کو بولا جاتا ہے، اور وہ تو ہماری دلوں میں سمائی ہوئی ہے. اور اس کے بغیر تو زندگی یعنی اس کے ساتھ ہی زندگی ہماری آئی ہوئی ہے، اور اللہ نے زندگی اسی سے تو بنائی ہوئی ہے. ایسی سورہ فاتحہ ہمارے رگوں پہ میں سمائی ہوئی ہے، اور نماز میں بھی ہر رکعت میں آئی ہوئی ہے. ہر وقت ہم پڑھ رہے ہیں. اللہ سمجھ دے. میں نے جو باتیں اس طرح کی آج بیان کی، تھوڑا اگر لہجہ کچھ یعنی غلط انداز سے ہو گیا ہو تو اس کی میں معافی چاہتا ہوں. باقی بات تو میں نے حق اور صاف قرآن و حدیث کی روشنی میں ذمہ داری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ رب العزت اور اس نیت کے ساتھ کی ہے کہ انشاءاللہ حق سامنے آئے گا تو لوگ عمل کریں گے اور غلط چیزوں سے بچیں گے. ہاں اصالہ ثواب کرنا چاہیے، لیکن جو طریقہ بتایا اس طریقے پہ کرنا چاہیے. کوئی کھانا، کوئی دن، کوئی تاریخ طے نہیں. آپ جب چاہیں اپنے مرحوم کے لیے، ہر ایک کے لیے اصالہ ثواب کر سکتے ہیں. کچھ بھی کر کے، مال خرچ کر کے، کھانا فقیر کو دے گا، لیکن فقیر کو دیں گے، مالک بنائیں گے. نماز پڑھ کر، ذکر کر کے، تلاوت کر کے، دعا مانگ کر. کچھ نہیں ہو رہا ہے تو دعا کر، اپنے مرحومین کے لیے دعا کریں گے تو بھی فائدہ پہنچے گا، تو بھی بہت بڑا اصالہ ثواب ہوگا. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.